یہ کہانی ہے اسکاٹ لینڈ کے ایک گاؤں کی۔ اسکاٹ لینڈ کا موسم ٹھنڈا اور بھیگا ہوتا ہے اور ہڈیوں میں اتر جانے والی سردی خون جما دیتی ہے۔ ایسے ہی ایک دن انگلینڈ کے ایک رئیس کی فیملی اس گاؤں سے گزر رہی تھی۔ یہ موسم خزاں کا آغاز تھا۔ درختوں کے پتے سنہری اور سرخی مائل ہو رہے تھے اور ہوا میں خنکی آ گئی تھی جو بہت جلد سردیوں کے آنے کا اعلان کر رہی تھی۔ ایسے ہی ایک دن انگلینڈ کا وہ نواب اپنے خاندان کے ساتھ اپنے علاقے بلینہم پیلس سے کہیں باہر جا رہا تھا۔ نواب کے ساتھ نواب کی فیملی بھی اسی گھوڑا گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ سفر کے دوران بارش کی وجہ سے گھوڑا گاڑی کا ایک پہیا پھسل کر کیچڑ میں جا پھنسا۔ گاڑی کے کوچبان نے بڑی کوشش کی لیکن گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہیں کیچڑ میں پھنسی رہی۔ انگلینڈ کے نواب عموماً ایک سے زیادہ کوچبان گاڑی کے ہمراہ رکھتے تھے۔ یہ نواب خاندانی نواب ضرور تھا لیکن زیادہ امیر نہ تھا، اس لیے اس کے ساتھ صرف ایک ہی کوچبان تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا لیکن گاؤں بہت دور اور گھر اور بھی بہت دور تھے۔ نواب نے کوچبان کو مدد لانے کے لیے بھیجا۔ اتفاق سے ایک کسان اور اس کا بیٹا ان کی مدد کو آ گئے۔ وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے کہ انہوں نے گاڑی کے پھنسنے کی آواز سنی۔ بغیر کسی تاخیر کے وہ اپنا کام چھوڑ کر دوڑے چلے آئے۔ ان کے کپڑے کیچڑ سے لت پت تھے لیکن ان کے چہرے پر خلوص اور مدد کا جذبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے کوچبان کی مدد سے گاڑی کو کیچڑ سے باہر نکالا۔ نواب خاندانی نواب تھا۔ اس کی فیملی نے کسان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ رقم پیش کرنے کی کوشش کی جس کو کسان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نواب کی حمیت نے گوارا نہ کیا کہ کسی کا احسان لے۔ اس نے کسان سے پوچھا کہ اس کا بیٹا کیا کرتا ہے۔ کسان کے 8 بچے تھے۔ اس نے نواب کو بتایا کہ یہ بیٹا میرے ساتھ میرے کام میں مدد کرتا ہے۔ نواب نے پوچھا یہ اسکول نہیں جاتا؟ اس پر کسان نے نواب کو بتایا کہ اس کے مالی حالات بچوں کو اسکول بھیجنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس پر نواب نے کسان سے کہا کہ وہ اس بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ کسان نے یہ پیشکش قبول کر لی اور بچے کو قریبی اسکول میں داخل کروا دیا۔ کسان کا یہ بچہ پڑھنے میں بہت اچھا تھا۔ جلدی وہ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے ہائی اسکول تک پہنچ گیا جہاں سے اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگے بھی داخلہ مل گیا۔ پھر ایک دن آیا اس نے لندن کے سینٹ میری ہاسپٹل میڈیکل اسکول میں ایڈمیشن لے لیا اور بیکٹیریولوجی میں ایکسپرٹیز حاصل کرنی شروع کی۔ رفتہ رفتہ وہ اس فیلڈ میں ایک ایکسپرٹ بن گیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس لڑکے الیگزینڈر کو پینسلوینیا میں نوکری مل گئی جہاں اس نے اپنی فیلڈ میں مزید ایکسپرٹیز حاصل کی۔ وہ ایک محنتی سائنسداں بنا اور پینسلوینیا یونیورسٹی میں پڑھانے بھی لگا۔ 1928 میں ایک اتفاقی واقعے نے تاریخ بدل دی۔ کسان کا یہ لڑکا الیگزینڈر اپنی لیبارٹری میں اسٹیفلوکوکس بیکٹیریا پر تحقیق کر رہا تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے چھٹیوں پر گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک پیٹری ڈش میں فنگس یعنی پھپھوندی لگی ہوئی تھی اور اس فنگس کے ارد گرد کے تمام بیکٹیریا مر چکے تھے۔ اس کی تجسس کی حس جاگ اٹھی۔ اس نے اس فنگس کا بغور مطالعہ کیا اور پتہ لگایا کہ یہ ایک طاقتور جراثیم کش مادہ پیدا کرتی ہے جسے اس نے پینسلین کا نام دیا۔ یہ دنیا کا پہلا اینٹی بائیوٹک تھا۔ کسان کے اس لڑکے الیگزینڈر کا پورا نام الیگزینڈر فلیمنگ تھا جس نے دنیا کی پہلی اینٹی بائیوٹک دوا بنائی جس کا نام اس نے پینسلین رکھا۔ اس کی ایجاد سے پہلے ہر سال دنیا میں بے شمار لوگ انفیکشن سے مر جاتے تھے۔ اس دوا کی ایجاد کے بعد اب ان کی زندگی بچانا ممکن ہو گیا تھا۔ دوسری طرف نواب کا بچہ بھی اپنی قابلیت کے جوہر دکھا رہا تھا۔ اس نے انگلینڈ کے بہترین اسکول ہیرو سے تعلیم حاصل کی اور پھر دنیا کی مشہور فوجی اکیڈمی سینڈہرسٹ سے تربیت حاصل کر کے برطانوی فوج میں ایز این آفیسر کمیشن حاصل کر لیا۔ وہ ایک ضدی، خود اعتماد اور بلند حوصلہ نوجوان بن کر ابھرا۔ نواب کے اس بچے کا نام ونسٹن تھا۔ اس نے فوج میں شمولیت اختیار کی اور جنگی میدانوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، لیکن اس کی زیادہ شہرت اس کی صحافتی رپورٹنگ سے ہوئی جس میں اس نے انڈیا اور افریقہ کی فوجی مہموں سے رپورٹنگ کی۔ اس کے ماں باپ سوشل ہونے کے ساتھ ساتھ نوابوں والے تعلقات بھی رکھتے تھے جس کی وجہ سے اس نے رفتہ رفتہ سیاست میں قدم جمانے شروع کر دیے۔ نواب رینڈولف چرچل کے اس بیٹے کا نام ونسٹن چرچل تھا جو 1930 کی دہائی میں انگلینڈ کا وزیر اعظم بنا اور دوسری جنگ عظیم کے دوران اس نے ملک کو نازی جرمنی کے خلاف
डट कर लड़ने की हिम्मत दी। 1943 दूसरी जंग अजीम अपने उरूज पर थी। बरतानवी वजीर आजम विंस्टन चर्चिल एक इंतहाई अहम इजलास के लिए कार्टेज पहुंचे। वहां उन्हें हवा लगने से अचानक शदीद नमूनिया हो गया। उनकी हालत खराब होने लगी। उम्र के साथ साथ उनकी सेहत कमजोर हो रही थी। डॉक्टरों ने हर मुमकिन इलाज किया, लेकिन चर्चिल की हालत मुसलसल बिगड़ती रही। बरतानिया की जंग की वजह से हालत वैसे ही बहुत अच्छी नहीं थी। उस पर मजीद एक कौमी अलमिये के साए मंडलाने लगे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेनिसिलिन उस वक्त बिल्कुल एक नई एंटीबायोटिक थी। प्राइम मिनिस्टर के डॉक्टर्स ने प्राइम मिनिस्टर को इस नई रिसर्च के बारे में बताया, जिसे हाल ही में दरियाफ्त किया गया था। फौरी तौर पर चर्चिल के लिए ये मौजज़ाती दवा मंगवाई गई। ये वही दवा थी जिसे किसान के बेटे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त किया था, और अब इसकी बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू हो चुकी थी। पेनिसिलिन का पहला इंजेक्शन लगते ही चर्चिल की हालत में बेहतरी आने लगी। बुखार उतरने लगा, इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गया, और चंद ही दिनों में वो बहाली की तरफ बढ़ने लगे। पूरे बरतानिया ने राहत की सांस ली। जब चर्चिल सेहतयाब होकर लंदन वापस पहुंचे, उन्होंने फ्लेमिंग से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुलाकात का एहतमाम किया गया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की आमद हुई। चर्चिल ने उसे देखा और पूछा, क्या आपका ताल्लुक ऑक्सफोर्डशायर से है? फ्लेमिंग ने कहा, यस सर, लेकिन आपको कैसे पता? चर्चिल ने अगला सवाल पूछा, क्या आपके वालिद का नाम फ्लेमिंग था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हैरत से कहा, यस सर, लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? तब चर्चिल की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे वालिद ने एक दिन एक नवाब की मदद की थी। मैं इसी नवाब का बेटा हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को उनकी दरियाफ्त पर सर का खिताब मिला और नोबेल इनाम भी। मेहनत से कुछ भी बदल सकता है। क्या ख्याल है, ट्राई करके देखें?